ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے فکری بالیدگی نصیب ہو، تیقن ہو، توکل ہو، صبر ہو، شکر ہو، اور ان سعادتوں کے ساتھ ساتھ پھر میرا سفر حیات کامیابی کی طرف بھی بڑھے۔ تو پھر لوگ کبھی کسی موٹیویشنل اسپیکر کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی جگہ کا سفر کرتے ہیں، کبھی کسی جگہ رکتے ہیں، لیکن بیچاروں کو خیر نصیب نہیں ہوتی۔ کہاں جا کے انسان اپنا وقت گزارے اور کہاں جا کے انسان اپنے دل کو لگائے کہ اس کے لیے آسانی ہو؟ تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہمیں ادھر جانا چاہیے جدھر اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بھیجا ہے۔ کون لوگ تھے جنہیں اپنی معرفت ملی، معرفت دین ملی، معرفت الہی نصیب ہوئی؟ کون تھے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا والسابقون السابقون، سبقت لے جانے والے سبقت لے ہی گئے، آگے بڑھنے والے آگے بڑھ ہی گئے۔ فرمایا اولئک المقربون، یہ لوگ قرب والے لوگ ہیں، یہ قریبی لوگ ہیں، رب رسول کی بارگاہ کے مقرب ہیں۔ کون؟ السابقون الاولون، جنہوں نے بڑی جلدی فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں دین پر عمل کرنا چاہیے، جنہوں نے بڑی جلدی یہ طے کر لیا تھا کہ حق کی آواز پر لبیک کہنا چاہیے، جنہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ حالات فی الوقت کس طرح کے ہیں اور دنیا میرے بارے میں کیا سوچے گی اور میرے کاروباری معاملات کس طرح کے رہیں گے۔ نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی کہ سارے کریں گے تو آپ نے کر دی، نیکیاں تو نیکیاں ہوتی ہیں، جب آپ کا ارادہ بن گیا، سمجھ آ گئی، تو پھر آپ کر گزرے۔ وہ جو بالکل شروع وقت میں دین میں آئے، آغاز میں، اور اس طرح آئے کہ انشراح صدر کے ساتھ پھر وہ آگے بڑھے اور انہوں نے پوری وارفتگی کے ساتھ دین کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کیا، ان میں سے بڑا نام ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ۔ ایک بڑا نام ہے۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کے ساتھ بہت زیادہ ہجوم ہوتا ہے، وہ جہاں رکتا ہے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، جہاں چلتا ہے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ہجوم ہوتا ہے۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کسی شخص پر کہ جب اسے کسی ایک دو آدمی کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو اتنے سارے بھی اس کے پاس بظاہر موجود نہیں ہوتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بلندیاں عطا کر دیں تو پھر تو وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، پھر تو فوجوں کی فوجیں دین میں آنے لگیں۔ لیکن وہ آغاز کا وقت جب معاذ اللہ ہر گھر میں دین کے بارے میں پراپوگنڈا ہوتا تھا، جب کوئی دین قبول کرتا تھا تو اس کو تکلیف دی جاتی تھی، ڈھیر ساری سزاؤں، آزمائشوں، ذہنی کوفت سے گزرنا پڑتا تھا، ان مواقع پر جن لوگوں نے کھڑے ہو کر ڈٹ کر دین قبول کیا اور اس طرح قبول کیا کہ دین کے لیے سقوط ثابت ہوئے، ان میں ایک نام حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ میرا ویسے سارے جلسوں کے بارے میں رویہ بدل گیا ہے۔ میرا خیال ہوتا ہے کہ یہ جو تھوڑے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بیان سننے آئے ہوتے ہیں، اور یہ جو آگے بیٹھے ہوتے ہیں یہ مووی بنانے آئے ہوتے ہیں۔ یہ تھوڑا فرق ہوتا ہے، اور یہ دوسروں کی توجہ بھی بعض اوقات تقسیم کرتے ہیں۔ آپ کی مہربانی، اب تو ہم کیمروں سے پریشان ہی بڑے رہنے لگے ہیں۔ کسی ایک گھر میں جائیں، ویڈیو بن گئی تو بیسیوں گھر والے شکوہ کرتے ہیں اتھے گیس ہوئے اتھے کیوں نہیں آ سکتے، اے تکو نہ ویڈیو۔ گزارش ہی کرتے رہتے ہیں کہ سادہ ہی بلا لو یار بغیر کیمروں کے۔ مہربانی کریں، ماشاءاللہ اتنے کیمرے چل رہے ہیں، آپ کو ویڈیو مل ہی جائے گی۔ جو قریب بیٹھے ہیں یہ توجہ کریں بات پر، بنائیں ضرور، صرف یہ گزارش ہے کہ سارے ہی نہ اس کام لگ جائیں، کچھ بات بھی سنیں۔ تو عزیز دوست، بالکل شروع میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر آدمی تھے۔ جس دور میں میں اور آپ رہ رہے ہیں نا، اس میں نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو قوت فیصلہ سے محروم ہے۔ یعنی سوٹ پہن لیا ہے نوجوان نے اور 100 آدمیوں سے ملاقات ہوئی ہے اور 99 لوگوں نے کہا ہے کہ ٹھیک لگ رہا ہے، صرف ایک نے کہا ہے ٹھیک نہیں لگ رہا، تو یہ بیچارہ پریشان ہو گیا ہے۔ وہ بھائی 100% نمبر تو ویسے ہی ٹھیک نہیں ہوتے،
اس میں تو ویسے شبہ ہوتا ہے کہ شاید چیک کرنے والے نے کوئی جانبداری کا مظاہرہ کیا، تو ایک آدمی کے کہنے سے آپ نے فیصلہ بدل دیا۔ ایک بندے نے کسی بزرگ پر تنقید کر دی تو آپ کا خیال ہے کہ بندہ ٹھیک نہیں۔ ایک آدمی کہہ رہا تھا فلانا بندہ غلط ہے تو آپ نے طے کر لیا غلط۔ فیصلے کی قوت پیدا کریں۔ آپ وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے گاندھی سے کہا تھا کہ تیری میری سیاست میں فرق ہے، تو دیکھتا ہے کہ قوم کیا سوچتی ہے اس طرح کی بات کرتا ہے، میں دیکھتا ہوں قوم کا فائدہ کس میں ہے۔ اگرچہ اس وقت قوم اس طرف آنے کو تیار نہ ہو، میں اللہ کی رضا کے لیے وہ فیصلہ کر دیتا ہوں، اللہ لوگوں کے دل ادھر پھیر دیتا ہے۔ سمجھ لیں، بات پر غور کر لیں کہ قوت فیصلہ پیدا کریں۔ آپ جس کو حق سمجھ رہے ہیں، جو درست ہے، اس کے لیے 100% نمبر لینے کی اور ہر طرف سے حمایت لینے کی کوشش نہ کریں۔ ضروری نہیں ہے فوراً سارے لوگ آپ کی بات مانیں۔ اقبال نے کہا تھا میں اس دور کا شاعر نہیں، میں آنے والے دور کا شاعر ہوں۔ آنے والے لوگ مجھے سمجھیں گے کہ میں کیا ہوں، مجھ پہ تحقیق میرے بعد کرے گی دنیا۔ یہ بھی ایک شاعر نے کہا، مجھ پہ تحقیق میرے بعد کرے گی دنیا۔ تو بعد میں کئی لوگ جانتے پہچانتے۔ فیصلہ کریں، ارادہ بنائیں، طے کریں، پھر اس پر ڈٹ جائیں۔ ہو سکتا ہے وقتی طور پر حالات آپ کے مطابق نہ ہو، لیکن وقت آئے گا اللہ تعالیٰ حالات بھی بہتر فرما دے گا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معروف روایت ہے، آپ سب جانتے ہوں گے، کسی نے آ کے کہا ان سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف دی ہے ابو جہل نے۔ تو ان کو پتا تھا کہ اس وقت ماحول کیا ہے، سارا مکہ کس طرف ہے، سیاسی، وقتی، مقامی حالات کیا ہیں وہ اچھی طرح جانتے، لیکن اسی وقت انہوں نے فیصلہ کیا ابو جہل سے بدلہ لینے کا، اسے سزا دی۔ ابو جہل کہنے لگا کیا آپ بھی ان کا دین قبول کر گئے؟ ایک جملے کے جواب میں انہوں نے فیصلہ کرنا تھا، ایک جملے کے جواب میں فوراً فرمانے لگے ہاں میں بھی محمد عربی کے دین میں آ گیا ہوں۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہے، آپ کو طے کرنا ہے، آپ کو اعلان کرنا ہے۔ ناراض مت ہونا، ساری زندگی ہماری آدھے تیتر اور آدھے بٹیر بنے گزر جاتی، دو کشتیوں کے مسافر۔ میں دیندار بھی بڑا پکا ہوں اور دنیا داری سے بھی میری جان چھوٹتی نہیں ہے۔ میں آستانے پہ بھی جاتا ہوں اور برادری جو مجھے کہے وہ بھی مجھے مجبوراً، تو بھائی ایسا تو نہیں نہ ہوتا دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، گھر تو ایک ہی آباد ہوگا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں اعلان کیا، فرماتے ہیں میں سوچتا رہا کہ میں اعلان تو کر آیا ہوں، لیکن یہ میں نے کوئی جذباتی فیصلہ تو نہیں کیا۔ صبح آیا، حضور کی بارگاہ میں پہنچا، چند باتیں ہوئی، اللہ نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب وہ حضور سید عالم علیہ السلام کے لیے نکلے تھے نا ابو جہل سے بدلہ لینے کے لیے، اس لیے نکلے تھے کہ انہیں اپنے بھتیجے سے بڑی محبت تھی۔ یہ جو ہمارا خاندان ہوتا ہے نا، یہ ہماری اصل ہوتا ہے۔ ہمیں باہر کے لوگ زیادہ پیارے لگتے ہیں، اپنے خاندان والے کم پیارے لگتے ہیں۔ آپ جس سے بھی پوچھ لیں وہ یہی کہے گا کہ نہیں رشتہ دار نہیں ٹھیک، باہر والے سارے ٹھیک ہیں۔ اچھا جس سے آپ نے دوستی کیا اس سے بھی پوچھ کے دیکھیں، وہ بھی خلاف ہی ہے رشتہ داروں۔ حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو رزق میں بھی برکت ہو جائے، عمر میں بھی برکت ہو جائے، رزق میں بھی برکت ہو جائے اور ادھر دیکھو میری طرف، یعنی عمر بھی لمبی ہو، برکت والی ہو، رزق میں بھی برکت ہو، تو یا رسول اللہ کیا کریں؟ فرمایا اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ یہ وظیفہ ہے رزق اور عمر بڑھانے کا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ یہ بھتیجے بڑے پیارے ہوتے ہیں، بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ وہ بندہ اب کو خاندانی معاملات میں بات تو کر بیٹھتا ہے، کسی ایک بات پر انسان کا اختلاف تو ہو جاتا ہے، اور وہ کسی کو دکھ بھی سنا بیٹھتا ہے، بعض اوقات اپنے بچوں کے سامنے بھی بات بھی کر بیٹھتا ہے کہ مجھے بڑا تنگ کیا ہوا ہے بھائی نے، بھتیجوں نے، فلاں معاملے میں بڑا پریشان کرتے ہیں، بات تو کر لیتا ہے پر ہوتے پیارے ہی نہیں۔ اور زیادہ شکوے بھی بندہ اسی کے کرتا ہے جس سے پیار زیادہ ہوتا ہے۔
یہ بار بار اسی کی باتیں کرنا، اسی کا تذکرہ کرنا، اس سے بھی اس کو بھی نچوڑیں تو اس سے محبت ٹپکتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے چچا ہیں حضرت امیر حمزہ، لیکن کبھی آپ نے سنا ہے، اتنے سارے لوگ آپ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اتنا بڑا مجمع ہے، کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی شخص کسی کے پاس آیا ہو، اس نے آ کے کہا ہو کہ میں نے بچے کا نام رکھنا ہے، تو ایک شخص کہے میرے چچا کے نام پہ نام رکھ لو؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ چچا بیچارہ چاند بھی نہیں ہوتا ہے، چاہے جتنا مرضی پیارا ہو، چندہ بھی ماموں نہیں ہونا ہے، جو مرضی بھی ہو جائے چندہ چاچو ہوتا ہے؟ کیوں؟ چندہ ماموں نہیں ہونا ہے، جیسا مرضی ہو بیچارہ میری طرح کا چندہ بن جاتا ہے، ماموں جو ہوا، لیکن چاچو جتنا مرضی خوبصورت ہو چندہ ہو سکتا، وہ ہمارا مزاج ہے۔ تو ننہال کے بارے میں تو شاید کوئی محبت کا فلسفہ بیان کرے اور چچا کے بارے میں بیان کرے، مشکل کام ہے، لیکن یہ دیکھو حضور ہمیں کس طرح خاندانی وحدت سکھاتے ہیں اور اپنوں کا پیار سکھاتے ہیں اور کس طرح اپنوں کی قربت سکھاتے ہیں۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہم بیٹھا ہوا ہے، میں نے نام رکھنا ہے، کیا رکھوں؟ فرمایا میرے چچا کے نام پہ امیر حمزہ نام رکھو، حمزہ نام رکھو میرے چچا کے نام۔ یہ حضور علیہ السلام کا خاص پیار ان کے ساتھ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دو تین خوبیاں بڑی کمال تھی۔ ایک تو قوت فیصلہ بڑی تھی، ان کو ارادہ کرنا، ڈٹ جانا آتا تھا۔ مجھے سب سے زیادہ نوجوانوں سے شکوہ رہتا ہے کہ تمہارا تو ارادہ ہی کوئی نہیں پکا، تم نے اصل میں کرنا کیا؟ کچی پکی باتیں کریں گے، کر لوں کہ نہ کروں، چلوں کہ نہ چلوں، سویرے ارادہ اور تھا، دوپہر کو ویڈیو اور دیکھ لی، شام کو ایک اور موٹیویشنل اسپیکر کو کھول لیا، ایک نئی کہانی نظروں کے سامنے سے گزر گئی۔ او بھائی تو طے تو کر، تو ارادہ تو کر۔ میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں، میں کالج میں بھی جایا کرتا تھا تو ٹوپی کے ساتھ، تو میرا ایک بڑا محبت والا کلاس فیلو تھا، وہ سب سے زیادہ مجھے تنگ کرتا تھا، مولوی مولوی کہہ کے۔ اس زمانے میں نا ایک تھوڑا سا مسئلہ چلتا تھا، بم دھماکے بڑے ہوتے تھے، تو وہ تنگ کرتا تھا کہ مولویوں بم نہ پھوڑ دیا جائے کالونی، تو تنگ کرتا تھا۔ تو وہ ہم اس وقت بھی لطف لیتے تھے کہ دوست ہے، پیار والا ہے، تو مجھ سے کئی دفعہ کہتا تھا کہ یار یہ اس حلیے میں تم اور سارے لوگ اور حلیے میں تھوڑے الگ الگ نہیں لگتے۔ پھر اللہ نے وقت بدلا، پھر اسی نے مجھے ایک دن فون کیا، کہنے لگا کدھر مل تیرے نال ایک فوٹو لینی، انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن۔ تو آپ کہیں کھڑے تو ہو نا میرے بھائی، آپ کو کہیں ٹھہرنا تو آئے، وہ قوت فیصلہ تو اپنے اندر پیدا کریں۔ لیکن ساری زندگی ہمارا ارادہ ہی کوئی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ جب آپ نے طے ہی نہیں کیا تو سڑک پر کیسے چڑھیں گے؟ اور نہیں چڑھیں گے سڑک پر تو منزل کیسے آئے گی؟ تو حضرت امیر حمزہ میں قوت فیصلہ بڑی تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ حضرت امیر حمزہ بہادر بڑے تھے۔ دنیا میں دلیر آدمی تھوڑا کم بھی جی لے تو اس کی داستان قائم رہتی ہے۔ بہت لمبی عمر نہیں پائی حضرت امیر حمزہ، لیکن دلیر تھے، جرری تھے، بہادر تھے۔ یہ جو بات بات پہ ہمارے ہاتھ پیر پھولنے لگتے ہیں نا، اور ذرا ذرا سی بات پہ انزائٹی اور ڈپریشن ہونے لگتا ہے، یہ قوم کوئی انقلاب نہیں لا سکتا۔ یہ ذرا ذرا سی بات پہ گھبرا جانا اور 2 4 5 آدمیوں کا بھی پریشر لے جانا، اس سے کبھی انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر آپ مضبوط ہیں اعصابی طور پر اور آپ ذہنی طور پر طاقتور ہیں، پھر آپ آگے بڑھیں گے۔ نوجوانوں سے عرض کرتا ہوں، تھکی زندگی نہ گزاریں۔ یہ کہ میں سو کے اٹھاؤں تو میرا جسم پھر بھی درد کر رہا ہے، یہ کہ میں یہاں لیٹا ہوں موبائل لیے اور میں وہاں لیٹا ہوں، تو آپ کیسے انقلاب برپا کریں گے؟ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ مشقت والی زندگی، محنت والی زندگی، لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا، ہمیشہ کچھ کر گزرنے کا مزاج، آپ کے مزاج کی بہادری، جد و جہد۔ یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ کوئی انقلاب برپا کر کے دنیا سے جائے، اپنے حصے کا کام کر کے جانا چاہیے، بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ۔ جیتنا ضروری نہیں ہوتا، میدان میں رہنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ میدان میں کھڑے رہ سکتے ہیں، ڈٹنا آتا ہے،
آپ دلیر ہیں، با ہمت ہیں، با حوصلہ ہیں. وہ کسی علاقے میں نا ایک بیماری بار بار پھیلتی تھی، وبا بار بار پھیلتی تھی، حالات بار بار خراب ہوتے تھے اور بہت سارے لوگ ہر سال اس بیماری سے رخصت ہو جاتے تھے. بھائی خاموش ہو جائیں، بات سنیں. پیارے بھائی بیٹھ جائیں، آپ بھی بیٹھ جائیں محبت سے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. یہ اتنے سارے لوگ پیار سے بیٹھے ہیں، آپ بھی محبت سے تشریف رکھیں، انشاءاللہ کرم ہوگا. سنیں جی، اللہ جزائے خیر. سنیں، وہ لوگ بار بار انتقال کر جاتے اس بیماری سے. تو اطباء انہیں کہتے، ڈاکٹرز انہیں کہتے کہ یہ جو پہاڑیاں ہیں نا، 3 کٹھی، ایک پہاڑی پھر اوپر پہاڑی پھر اس کے اوپر پہاڑ، اس کے اوپر ایک جڑی بوٹی ہے، وہ اگر مل جائے تو اس سے علاج ہو سکتا ہے. وہاں جائے کون؟ ڈھلان بڑی سیدھی ہے، جو پیر رکھتا ہے پھسل جاتا ہے، راستہ ہے کوئی نہیں. لیکن لوگ ہر سال کئی دائی اجل کو لبیک کہہ جاتے، اس لیے کہ وہ بیماری بڑی سخت حملہ کرتی. ایک شخص نے طے کیا کہ میں نے جانا ہے، میں نے جانا ہے اور میں نے رستہ بنانا ہے، آگے بڑھنا ہے. اب اس نے وہ پہاڑ کاٹنے کا نا، میری طرف دیکھنا، اس نے پہاڑ کاٹنے کے اوزار لیے اور پہاڑ کاٹنا شروع کیا. تو جو بھی قریب آتا نا کہتا ہے یہ نہیں کٹیا جانا، مشکل کام. بہت سارے لوگ حوصلہ توڑنے آتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ اس دور میں ممکن ہی نہیں. اس نے کہا تو اکیلا اتنے لمبے لمبے بڑے بڑے 3 پہاڑ کیسے کاٹے؟ اس نے کہا یار مجھے کرنے تو دو. بڑے لوگوں نے حوصلہ توڑا، سالوں لگ گئے، زندگی کا ایک حصہ گزر گیا، 2.5 پہاڑی میں سے رستہ بن سکا اور بندے کے انتقال کا وقت آ گیا. لوگوں نے اس سے کہا کہ ہم تمہیں کہتے نہیں تھے کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا؟ کیا تمہیں رستہ تو بن نہیں سکا اور تمہارے انتقال کا وقت آ گیا، نتیجہ کیا نکلا؟ تو کہنے لگا تمہیں پتہ ہی نہیں، میں کامیاب ہو کے جا رہا ہوں. نہیں سمجھ آئی آپ؟ میں کامیاب ہو کے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا میں نے آدھا رستہ آسان کر دیا ہے، اب جو میرے بعد آئے گا وہ 0 سے شروع نہیں کرے گا، وہ آدھے رستے سے شروع کرے گا، اور وہ اگر اپنی عمر کا ایک حصہ لگائے گا تو انشاءاللہ رستہ بن جائے گا. وہ آدھا رستہ تو آسان کرو میرے بھائی، جو بعد میں آئے انہیں 0 سے تو نہ شروع کرنا پڑے. امام بخاری احادیث جمع کر کے ہمیں دے گئے اور پھر امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا لو میں تمہیں ذخیرہ دے رہا ہوں. اب فقہا آئیں گے اور اس میں سے مسائل اخذ کرتے چلے جائیں گے. اب لوگوں کو اس میں سے مسائل کا استنباط کر کے دیتے چلے جائیں. لیکن کچھ تو کیا نا، ڈیوٹی تو کی نا. حضرت امیر حمزہ کا کمال پتہ کیا ہے؟ وہ بدر میں، احد میں شہید ہو گئے تھے. بظاہر 2 بڑی جنگوں میں وہ شریک ہوئے، کچھ اور بھی مہمات میں گئے، لیکن بدر اور احد میں شہید ہوئے. لیکن آپ کو پتہ ہے جو انقلاب دنیا میں اسلام کا آیا ہے، اس میں جن لوگوں کے خون نے سب سے زیادہ کردار ادا کیا ہے وہ سرکار امیر حمزہ جیسے لوگ. کردار ادا کیا ان لوگوں نے اور کامیاب کردار ادا کیا. دلیروں کے ساتھ میدان میں نکلتے، دلیروں کے ساتھ. شیر تھے حضرت امیر حمزہ، دلیر تھے. میں نا یہ جو نوجوان ڈری ڈری سہمی سہمی باتیں کرتے ہیں نا اور آ کے اپنے دکھ سناتے ہیں کہ بڑا غریب ہوں، خاندان بھی بڑا غریب ہے، حالات بھی بڑے تنگ ہیں اور میں جناب مجھے بتائیں، تو کچھ لوگوں کو رحم آتا ہے نا. مجھے بعض اوقات ایسے جوانوں پہ غصہ آتا ہے. میں کہتا ہوں یار 2 نوکریاں کرو، 3 نوکریاں کرو، مشقت کرو، جد و جہد کرو، زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. محنت کریں، جد و جہد کریں، کوشش کریں، اپنے خاندان کو لے کے آگے بڑھیں. ہمت کریں گے تو اللہ مدد فرمائے گا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید کیا. جو بعد میں مسلمان ہوئے تو فرماتے ہیں سامنا کرنے کی تو کسی میں ہمت ہی نہیں تھی. آپ اللہ کرے آپ میری بات سمجھیں، سامنا کرنے کی تو ہمت ہی نہیں تھی جناب امیر حمزہ کی جنگ میں کوئی سامنا کرے. آپ فرماتے ہیں میں نے شہید کیا تو میں بھی پہاڑی کے پیچھے چھپ کے بیٹھا تھا.
اور وہ گزرے تو میں نے پیچھے سے ان پر وار کیا اور ان کو زخم لگا، نیزہ لگا، گرے، لیکن اتنے باہمت تھے، پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پھر اٹھ کے، لیکن ظاہر ہے خون بڑا بہہ گیا تھا، وجود نے ساتھ نہ دیا۔ جسم تو اگرچہ زمین پہ تشریف لے آیا لیکن ذہنی طور پر وہ طاقتور، وہ ابھی بھی کھڑے تھے۔ ہمارے ہاں کتنے مریض ہیں جو جسمانی طور پر اتنے مریض نہیں ہوتے جتنے ذہنی طور پر بیمار ہو جاتے ہیں، اتنی تکالیف نہیں ہوتی جتنا انہوں نے سر پہ سوار کیا ہوا ہوتا، اتنے مسائل نہیں ہوتے، دکھ نہیں ہوتے جتنا وہ بیچارے رو رو کے اس کا اظہار کر رہے ہوتے۔ ذہنی طور پر طاقتور ہو کے جینا، یہ سبق ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، اور بہادر وقت گزارنا دلیری کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے آج لوگ کلمہ حق نہیں کہہ سکتے، دو چار دنیا دار بھی ہمارے سامنے آ جائیں تو ہم نہیں بات کر سکتے، مال کا بھی ہم پہ پریشر ہوتا ہے، دو چار اچھی گاڑیوں کا بھی ہم پہ روب آ جاتا ہے، دو چار پانچ آدمی ہوں جو کہیں میں چھوٹا سا آفیسر ہوں تو اس کا بھی ہم پہ روب آ جاتا ہے، ہم کھل کے جیتے نہیں، ہم پریشراز۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا طاول مصطفیٰ صاحب جمیل رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے دادا اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے۔ میں نے ان سے کہا اپنے بزرگوں کی کوئی بات تو سنائے، تو کہنے لگے وہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ تمہیں کوئی مولوی کہے نا تو پریشان نہیں ہونا، یہ ہمارے لیے شرم کی بات نہیں، ناز کی بات ہے۔ ہاں ہاں، تھوڑا سا ڈٹنا، جو کام کر رہے ہو اس پر تمہیں ناز ہونا چاہیے۔ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ آپ یہ جو احساس کمزوری اور احساس محرومی ہے نا، یہ تو بندے کو لے جاتا ہے۔ آپ ذہنی طور پر طاقتور ہو، فکری طور پر مالدار ہو، پورا باب ہے بخاری میں کہ انسان دل کا غنی ہوتا ہے، دل کا غنی ہوتا ہے بندہ، دل کا، جیبوں کا نہیں۔ کیا کہا تھا درویش نے؟ مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول، ہاں ایتھے اوتھے دوویں جہانی، سخی کنگال نہیں ہوندا۔ تو یہ ذہنی طور پر طاقتور بننا یہ کمال ہے۔ تیسری بات ہم نے حضرت امیر حمزہ سے پتہ کیا سیکھنی ہے؟ مر بندہ بستر پہ بھی جاتا ہی ہے، ناراض ہو گیا، مر لوگ سڑک پہ بھی جاتے ہی ہیں، مر لوگ ہسپتال میں بھی جاتے ہی ہیں، لیکن جان اگر اس کے کام آ جائے نا جس کی ہے، نہیں سمجھ آئی آپ کو بات کی؟ کوئی اپنی مرضی سے مرنا چاہے تو خودکشی حرام ہے، اپنی مرضی سے جان معاذ اللہ لینا چاہے تو خودکشی، اس کی راہ میں مر جائے تو شہادت ہے۔ جان جو ہے نا، جان، کسی نے حضرت مولا علی شیر خدا سے کہا تھا کہ آپ اپنی پشت پر جنگی لباس نہیں پہنتے، تو حضرت علی فرمانے لگے پشت تو دکھانی نہیں، تو پشت تو وہ دکھائے گا نا جو بھاگے گا۔ بڑا مشہور قول ہے مولا کائنات کا، فرمایا کرتے تھے میں نہیں ڈرتا موت مجھ پہ آ گرے یا میں موت پہ جا گروں، مرنا تو ہے، تو ڈر ڈر کے مر جانا، سہم سہم کے مر جانا، یہ جان اگر رب رسول کے کام آ جائے نا، کام، یعنی بدر کے دن جا کے کہا جاسوس نے ابو جہل سے کہ وہ تو 312 313 لوگ ہیں، ان میں بھی بچے ہیں، بوڑھے ہیں، کوئی اسلحہ نہیں، کوئی بات نہیں، تو ابو جہل کہنے لگا اس طرح کرو، جنگ کیا کرنی ہے، ان کو گھوڑوں کی پشتوں پہ باندھو، صبح مکے لے جائیں گے، دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ تو جاسوس کہنے لگا پہلے پوری بات تو سن لے، بندے 313 ہیں، اور میں رات کو گیا تھا جاسوسی کرنے، زیادہ تر مسلح پہ بیٹھے تھے اور دعا سارے شہادت کی مانگ رہے تھے، سب کہہ رہے تھے مالی کبھی، یار آپ ہمارا تعلق اس جماعت سے ہے جو باپ اور بیٹا حضرت خزامہ اور حضرت سعد قرآن اندازی کرتے تھے، باپ کہتا تھا میں نے جنگ میں جانا ہے، بیٹا کہتا تھا میں نے جنگ میں جانا ہے، کہا قرآن اندازی نہ کر لیں، جان پاویں نہ جان میرے محبوبہ، میں لگیاں توڑ نبھیساں، راہ تیرے وچ رول کے مرساں، تے قدم نہ پیچھا ہٹیساں، شہر تیرے دے ٹکڑے منگساں، تے تیرے کتیاں دے پیر چمیساں، سجنا جان امانت تیری، تو جدوں منگ سہ میں پیش کرے ساں۔
جب ہے ہی تیری تو جب تو طلب کرے گا پیش کر دیں گے، ہماری ہے ہی نہیں ہے اس کی، تو میرے بھائی آپ اس جان کو رب رسول کے حوالے کر دیں، یہ ڈیوٹی لگا دیں دین کے لیے، آپ کام لگا دیں۔ حضور نے فرمایا جس کے دل میں کبھی شہادت کی آرزو پیدا نہیں ہوئی وہ تو منافق کا دل ہے۔ یہ تو آپ کے اندر تڑپ، میرے اندر تڑپ ہونی چاہیے۔ تو بھائی یہ جان کی خاطر بزدلوں کی طرح کا وقت گزارنا، اس سے بندہ کمزور ہو جاتا ہے۔ آپ باہمت بنیں، زیادہ باتیں نہیں کرنی چونکہ مختصر بات کرنے کے قائل ہیں۔ ایک بات کی طرف اور بڑا ضروری آپ کا اشارہ کرانا ہے اور پھر بات کو سمیٹنا ہے۔ شہدائے احد جو ہے نا، ان کے مزارات پر میرے نبی کریم علیہ السلام بڑی محبت سے جایا کرتے، پھر خلفائے راشدین بھی جاتے، اور شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ان کو سلام کرے یہ جواب بھی عطا کرتے ہیں۔ باقی میں نے پچھلے دنوں ایک بات کی تھی کہ یہاں مشائخ بیٹھے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں قبلہ شاہ صاحب بھی سامنے بیٹھے ہیں اور بھی کافی حضرات، سید صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف لے آئے۔ ہمارے ہاں ایک اور بھی مسئلہ بن گیا ہے، شہدائے احد کے بارے میں آیات آئی تھیں کہ ان کو مردہ گمان بھی نہ کرتا، یہ زندہ ہے، لیکن آپ بخاری شریف دیکھیے حضور وہاں جاتے تو ان کی مغفرت کی دعا فرماتے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ان کی مغفرت کی۔ یہ جو بعض جگہوں پہ رواج بن گیا نا کہ پیر صاحب چلے گئے ہیں تو بخشش کی دعا نہیں ہو سکتی، بلندی درجات کہو، بلندی درجات کہو۔ او خدا کے بندے نہ ایسا کر، مہربانی کر، اگر شہدائے احد کے لیے بخشش کی دعا ہو سکتی ہے تو تیرے پیر کے لیے بھی بخشش کی دعا ہو سکتی ہے۔ اتنے دور نہ جائیں، مہربانی کریں، جہاں تک بات ہے وہاں تک۔ اچھا کچھ لوگ مجھے بڑے گور گور کے دیکھ رہے ہیں، حالانکہ میں بالکل صحیح بات کر رہا ہوں اور دلیل سے کر رہا ہوں۔ وہ مہربانی کریں جی، دعا کریں جی بلندی درجات کی۔ او میرے بھائی تو بخشش کی دعا کر، استغفار تو نیک لوگ بھی کیا کرتے۔ کیا آپ نے وہ روایت نہیں پڑھی کہ کریم فرماتے ہیں میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں؟ تو مزارات پر جانا یہ تو حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے، سرکار جاتے تھے۔ بس مہربانی کریں، یہ جو غیر شرعی طریقے ہم نے شروع کر لیے ہیں نا، ملنگوں نے، تلنگوں نے، اور کچھ خواتین کا کچھ مزاج اللہ ماشاءاللہ درست نہیں ہے، اس سے بچیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھا ہے مزار سے 4 ہاتھ دور کھڑے رہ کے فاتحہ پڑھیں۔ تو مہربانی کریں، جو طریقہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا میرا خیال ہے اس سے آگے بڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کمزوری نہ دکھائیں، مزارات پر ضرور جائیں، بزرگوں کے وسیلے سے دعا ضرور کریں، لیکن کوئی یہ جو آج ہمارے رویوں کے اندر بعض چیزیں جہلاء نے شامل کی، اور ہیں یہ تھوڑے سے لوگ ہیں بھی ان پڑھ جاہل، ان سے بچیں۔ آخر جس کا ترجمہ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اسی وجہ سے پورے جہاں میں قربانی ایسا اپنے آپ کو وہ بنا لے رب کریم کے حضور جب وہ قربانی کرنے کے لیے آتا۔ اسی وجہ سے قرآن مجید نے کہا قل، اے محبوب آپ کہیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ بقرہ عید کے ان 3 دنوں میں اللہ کی راہ میں خون بہانے سے افضل کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ ان دنوں میں وہ فضیلت نہ نماز کی ہو سکتی ہے، نہ روزے کی ہو سکتی ہے، نہ زکوٰۃ کی، نہ خیرات کی، نہ کسی عمل کی، اور ویسے بھی ایام تشریق میں تو روزے رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو سب سے افضل عمل بقرہ عید کے ان 3 دنوں کے اندر وہ قربانی کرنا ہے کہ اس سے افضل کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ صاحب نصاب کسے کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس 52.5 برابر کی رقم اگر اس کے پاس موجود ہے تو یہ صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی کرنا واجب۔
زکوٰۃ میں تو یہ ہوتا ہے کہ سال میں اگر وہ صاحب نصاب بن گیا اور اس مال پر پورا سال گزر گیا تب اس مال پر زکوٰۃ دی جائے گی. لیکن قربانی میں یہ فرق ہوتا ہے کہ قربانی کے آخری دن بھی اگر یہ اچانک اللہ کے کرم سے صاحب نصاب ہو گیا اسی وقت اس پر قربانی واجب ہو جائے گی اور اس کو قربانی کرنا پڑے گی. اگر اس نے قربانی نہ کی تو یہ پھر گناہ گار ہوگا. یہ صاحب نصاب کا حکم ہے. زمانے کے کچھ ہوشیار اب انہوں نے سمجھانا شروع کر دیا اور اس انداز میں وہ سمجھا رہے کہ جناب صاحب نصاب پر قربانی کرنا تو واجب ہے، لیکن یہ کیا بات ہو گئی کہ آپ خود ہی قربانی کریں، خود ہی جانور خریدیں اور خریدنے کے بعد اس کو ذبح کر کے اپنے فریزر کو آپ بھر لیں. اس سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ کسی بھوکے کے پیٹ کو بھر دیں، آپ کسی یتیم کا سہارا بن جائیں، آپ کسی یتیم بچی کی جو ہے وہ شادی کے سلسلے میں تعاون کر دیں. تو آپ کا یہ عمل تو بالکل اعلانیہ طور پر اس کو کہہ دیا جائے، ببانگ دہل یہ بات کی جائے کہ ہمارے نبی کا فرمان یہی ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے افضل کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا. قربانی کے دنوں میں قربانی ہوگی، اور جو راہ خدا میں قربانی کرنے کا دل رکھتا ہے قسم خدا کی وہی یتیم بچے اور بچی کا سہارا بھی بنتا ہے اور وہی کسی بھوکے کے پیٹ میں کھانا بھی ڈال دیتا. اس کے لیے دل تو غنی ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ صاحب نصاب ہونے کے باوجود اگر وہ قربانی نہ کرے تو اس کو ہمارے عیدگاہ میں آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. یعنی سرکار نے اس سے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ ہماری عیدگاہ میں بھی اسے آنے کی ضرورت نہیں. ایک مسئلہ کہ یہ کہ سمجھدار سوشل میڈیا پر آج کل بہت زیادہ آ چکے، اور کیفیت ان کی یہ ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کی تلاوت بھی وہ تلفظ اور ادائیگی اور قواعد اور مخارج اور صفات کے ساتھ وہ کر دے تو بڑی بات ہے. قرآن مجید کی تلاوت آتی نہیں، لفظوں کی لفاظی کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں. وہ بچپن میں آپ نے کھیلا ہوگا ایک گیم جس کو ویڈیو گیم کہتے، تو آج سوشل میڈیا کی یہ اسکرین ویڈیو گیم بن گئی ہے، اور ویڈیو گیم کے بہت سارے ہیرو بیٹھے ہوئے وہاں پر ایک دوسرے کو دھمکیاں لگا رہے ہوتے ہیں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. تو وہیں پر یہ بھی گفتگو آ رہی کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کیا نہیں دیکھی؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 2 جانور ذبح کیے اور فرمایا کہ ایک جانور میری اور میری آل کی طرف سے ہے اور ایک جانور میری پوری امت کی طرف سے ہے. سرکار کو اپنی امت کی کتنی فکر آپ جانتے ہیں. اور یہاں پر امتیوں سے مراد وہ امتی ہے کہ آقا جانتے ہیں کہ میرے کچھ امتی ایسے بھی ہوں گے کہ جو صاحب نصاب نہیں ہوں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو ساری زندگی صاحب نصاب نہیں بن سکیں گے. تو وہ غلام میرا فکر نہ کرے، تمہارے نبی نے تمہاری طرف سے سب کی قربانی کر دی. اور کیا پیاری قربانی ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے غلاموں کے لیے وہ قربانی پیش کی. مجھے سننے میں یہ آیا کہ جناب یہ گفتگو کی جا رہی ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک جانور سے پوری امت کے نام قربانی کر سکتے ہیں تو ایک بکرے پر گھر کے 10 افراد کے نام پر بھی قربانی ہو سکتی. مسئلہ بالکل سمجھ لے. گائے میں 7 حصے ہوں گے، اونٹ میں 7 حصے ہوں گے، بیل میں 7 حصے ہوں گے، بھینسے میں 7 حصے ہوں گے، لیکن بکرا ایک ہی کے نام ہوگا، دمبا ایک ہی کے نام ہوگا، بھیڑ ایک ہی نام پر ہوگی. اس میں 2 نہیں ہو سکتے. اور یہ 7 والے 7 ہیں، اس 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے. اور یہ 1 والا اس میں 1 ہی ہوگا، 1 سے زیادہ اس میں نہیں ہو سکتا. وہ میرے سرکار ہے اور یہ سرکار کا اختیار ہے. پورا جہاں ان کی مٹھی میں ہے. وہ جو کہہ دیں وہی شریعت ہوتی ہے. سرکار نے جو کر دیا وہ شریعت ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ اختیار ہے کہ ایک قربان کر کے پوری امت کی بخشش کرا دے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صرف اختیار ہے، لیکن غلاموں کو اس کی اجازت جو ہے وہ نہیں. شوہر اپنے نام پر تو قربانی کراتا، لیکن بہت سارے شوہر ان کو یہ مسئلہ پتہ نہیں کہ آپ کی جو زوجہ ہیں ان کے پاس اتنا سونا چاندی ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے. اور ہماری بہنوں کو یہ پیغام پہنچ جانا چاہیے کہ ہر
عورت آج متوسط گھرانے میں اتنا سونا تو ہوتا کہ جو 7.5 تولہ بن جاتا، اور بہت سی مائیں اس سونے کو جمع کر کے رکھتی ہیں کہ جناب ہم اپنی بچیوں کے لیے جب ان کو رخصت کریں گے تو ان کا زیور بنا دیں گے۔ یہ سونا جب آپ کے گھر میں موجود ہے تو خاتون خانہ آپ پر بھی قربانی واجب۔ اسی طرح سے گھر میں بیٹا اور بیٹی اگر ان کے پاس مال نہیں ہے تو ان پر جو ہے وہ قربانی بھی نہیں ہے، لیکن اگر شوہر اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کر دے تو ہو جائے گی۔ اسی طرح سے باپ اگر بیٹے کی طرف سے کر دے تو ہو جائے گی، باپ اگر بیٹی کی طرف سے کر دے تو ہو جائے گی، بیٹا اگر خود اپنے طور پہ کرے تب بھی ہو جائے گی، بیٹی اپنے طور پر کرے تو تب بھی ہو جائے گی۔ اور ہر صاحب نصاب شوہر ہے تو اس پر واجب، بیوی صاحب نصاب ہے تو اس پر واجب، اگر بیٹا صاحب نصاب ہے تو اس پر واجب، اور اگر بیٹی صاحب نصاب ہے تو اس پر واجب۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ مولانا کیا قرضہ لے کر قربانی کی جا سکتی ہے؟ اگر کسی شخص کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ قرض لے کر میں قربانی تو کر دوں لیکن بعد میں یہ قرضہ ادا کرنا میرے لیے جو ہے وہ مشکل بن جائے گا، تو جب رب کریم نے تم کو ایک اجازت عطا کی ہے تو اس مالک کی اجازت کو لے لو۔ وہ کریم ہے، وہ دلوں کے حال کو دیکھتا، وہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا۔ دل میں تمہارے بے قراری، دل میں تمہاری بے چینی ہے کہ اے کاش کہ میں بھی غنی ہوتا تو راہ خدا میں قربانی کرتا، لیکن میرے پاس نصاب نہ ہو سکا جس کی وجہ سے میں قربانی کرنے سے جو ہے وہ محروم رہ گیا۔ اللہ تمہاری نیت پر ہی تمہیں اجر عطا کر دے گا۔ اب وہ کریم مالک ہے تو اس میں اپنے اوپر اپنی جان پر بوجھ ڈالنا اور قرض لینا اور بعد میں اس قرضے کی ادائیگی کرنے میں اگر دشواری آتی ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ قربانی نہ کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا کہ جس کو اس بات کا یقین ہے کہ میں قرضہ بسہولت ادا کر سکوں گا اور میں قرض لے کر قربانی کرتا ہوں، تو قرضہ لینے کی وجہ سے قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور اس کی قربانی بالکل درست ہوگی۔ اسی طرح سے ایک شخص ایسا کہ جو غنی ہے اور اس کے پاس کیش کی صورت میں مال نہیں، لیکن سونا اس کے پاس ہے، چاندی اس کے پاس ہے، لیکن کیش اس کے پاس نہیں، تو اب لازم ہے کہ یہ اپنے سونے اور چاندی میں سے فروخت کر کے اللہ کی راہ میں قربانی کرنا واجب ہے اس پر۔ اسی وجہ سے اس کو رکھا گیا۔ تو یہ مسئلے جو قربانی کے تھے وہ میں نے مختصر آپ کی بارگاہ میں جو ہے وہ پیش کر دیے۔ قربانی میں حصے داری ہوتی ہے، 7 لوگ ایک گائے میں جمع ہو سکتے ہیں، ایک اونٹ میں جمع ہو سکتے ہیں، ایک بیل کے اندر 7 لوگ جو ہے وہ جمع ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو قربانی کا گوشت ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا، ایک حصہ وہ غریبوں کا، دوسرا حصہ رشتہ داروں کا، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ اپنا ہوتا۔ اس میں کوئی ہوشیاری نہ کرے۔ ہمارے یہاں ہے جناب کہ کسی نے کہا نا، اب مجھے نہیں پتا یہ عذرائے مزہ اس نے یہ بات کہی، کہنا جناب ہمارے یہاں پر تو گوشت کا عالم، ارے میری جو زوجہ ہے وہ تو بڑے کھلے ہاتھ کی ہے، ابھی ذی الحج آنے میں 2 مہینے رہ گئے تھے، سارا گوشت اس نے ختم کر دیا۔ ارے 10 مہینے تک تم قربانی کا گوشت کھاتے رہو، اس میں بھی وہ کہہ رہا وہ بڑے کھلے ہاتھ کی کہ ابھی 2 مہینے باقی رہ گئے تھے ذی الحج آنے میں، اور اس سے پہلے بیگم نے جو ہے وہ قربانی کا گوشت وہ ختم کر دیا۔ کیوں کہ حضرت والا پورے سال کا حساب لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ پورا سال میں نے جو ہے وہ قربانی کا یہ گوشت چلانا، اور اس کے اندر یہ بھی ہوشیاری نہیں ہونی چاہیے۔ جی جناب بالکل، ایک حصہ غریبوں کا، ایک حصہ رشتہ داروں کا، اور ایک حصہ جو ہے وہ گھر والوں کا، لیکن تینوں باری کے اندر انگلی اپنی طرف ہی آ رہی ہے، ایک حصہ غریبوں کا، ایک حصہ رشتہ داروں کا، اور ایک حصہ اپنا، تینوں میں انگلی اپنی طرف ہی آ رہی اور فریزر بھر دیے جاتے۔ یہ ذہن میں رکھیں، علماء اکرام نے اس کے بارے میں جو سخت جو ہے وہ الفاظ ارشاد فرمائے، قربانی کرنے والا اگر یہ ارادہ کر لے کہ میں قربانی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مجھ کو بہترین تازہ گوشت کھانے کو ملے گا، فرمایا اس کی قربانی درستی ہے۔ اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہوتا۔ اب وہ منڈی میں جا رہا قربانی جانور خریدنے کے لیے، بیٹا ہم نے چھوٹی سی بچیا لینی ہے جو ابھی تازہ 2 دانت کی۔ کیوں ابا اتنی تازی بچیا لینے کی کیا وجہ؟ ارے بیٹا تم کو پتا نہیں بکرے کی طرح اس کا گوشت ہوتا،
आराम से फ्रीजर में भर के फिर जो है 1.5-2 महीने तक उसको हम खाते रहेंगे। जिसकी ये नियत हो जाए तो उसको मैं अभी से पैगाम दे रहा हूं कि अमाल का दारो मदार नियतों पर होता। अगर उसकी नियत गोश्त खाने की है तो उलमा और फुका ने वाज़े तौर पर यह फरमा दिया कि उसकी कुर्बानी बिल्कुल दुरुस्त नहीं। ये बेचने वाले व्यापारियों को भी जब पता चला ना कि लोग छोटी बच्चियों को बड़ा पसंद करते हैं गोश्त खाने के एतबार से, तो जैसे ही आप हाथ रखे ना, भाई ये जानवर कितने का है, तो वो सबसे पहले कहता है साहब इसको देखो, ये मलाई गोश्त, इसकी बोटियां तो ऐसी होंगी, लीजिए जनाब। वो तो वहीं पर खड़े खड़े कढ़ाई और न जाने कोरमा वहीं पे तैयार कर देता। वो आंखों के अंदर उसके वो पका हुआ गोश्त सामने नजर आने लग जाता। अगर ये अंदाज इख्तियार करे उसकी कुर्बानी करना, ये बिल्कुल जो है वो दुरुस्त नहीं। कराची के एक साहब, अल्लाह शहर कराची को आबाद रखे, और जिस तरह की कुर्बानी शहर कराची में होती है, मैं बिला झिझक कह सकता हूं कि पूरी दुनिया में ऐसी कुर्बानी नहीं होती। इतनी हसीन कुर्बानी और कुर्बानी का जो एक माहौल हमारे शहर कराची के अंदर सजता, तो रब करीम इस शहर को और इस शहर में रहने वाले तेरी राह में कुर्बानी करने वालों को अल्लाह सबको सलामत रखे। कहने लगे कि पहले मेरे पास छोटी गाड़ी थी तो मैं छोटी सी गाय जो है वो कुर्बान करता था। अब अल्लाह ने मुझको दुनिया में सवारी के लिए बड़ी गाड़ी अता करती है, तो फिर क्यों ना मैं राह खुदा में बड़ा जानवर ज़िबा करूं। अगर कोई मुझको ये कहता कि जनाब आप तो दिखावे के लिए लाते हैं ताकि लोगों में आपकी वाह हो जाए, तो वो मुझे कहने लगे वल्लाह मेरा खुदा जानता, मेरी यही नियत है कि जब अल्लाह ने छोटी गाड़ी दी थी तब हम छोटी गाय करते थे, जब दुनिया की सवारी जब अल्लाह ने बड़ी अता कर दी है, तो ये तो मेरी पुल सिरात की सवारी ये क्यों नहीं बड़ी होनी चाहिए। तो रब्बे करीम की बारगाह में ना इनके गोश्त पहुंचते, ना इनका खून पहुंचता, ना हड्डियां पहुंचती, ना ये जानवर पहुंचते। वाला की यनालुहु तक़वा, लेकिन जो तुम्हारे दिल की कैफियत है वो राह खुदा में पहुंचती। जानवर इस नियत से लाए कि लोग वाह वाह करेंगे तो फिर अजर भी लोगों से ले ले, इस नियत से लेकर आए कि गोश्त खाएंगे तो फिर आप गोश्त खाते रहें और अजर आपका इसमें कुछ भी नहीं। रब्बे करीम ने वाज़े तौर पर यह फरमा दिया कुरान मजीद में, लन यनाला लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा। अगर पहुंचेगा रब्बे करीम की बारगाह में ना गोश्त है ना खून है, अगर पहुंचेगा तो रब्बे करीम की बारगाह में वो तुम्हारा तक़वा पहुंचेगा। अब लीजिए जनाब, कुछ मामलात जो दौरे आसिर में मेरे सामने आने लग गए और उसकी तरफ जो है वो निशानदही करना मैं समझता हूं कि मिंबर से ये आवाज जरूर जानी चाहिए। और वो क्या है कि जनाब जानवर खरीदने के बाद अफसोस करना महंगा पड़ गया। बड़े बड़े चैंपियन ऐसे आकर वहां खड़े होते हैं कि जैसे फलस्तीन का मसला यही हल करेगा, कश्मीर का मसला यही हल करेगा, अभी जो जंग हो रही है सारे मसले इसी ने हल करने। हाँ भाई, ये तो तुम बड़ा महंगा लेकर आ गए, वो पिछली गली के अंदर फला लेकर आया, इससे भी बड़ा जानवर आती कीमत में, वो फला जगह पर चले जाते, वहां पर इससे बड़ा इससे खूबसूरत जानवर, वो तो इससे भी कम कीमत के अंदर मिल रहा। अब लीजिए जनाब, वो दिल थाम कर बैठ गया कि मैं बहुत बड़ी जो है मैंने यहाँ पर गलती कर दी। एक और चीज क्या आ गई, महंगा जानवर खरीद लिया और खरीदने के बाद जारे साथ में बच्चे पोते सारे साथ में होते, उनको ये समझा दिया जाता है कि अगर कोई पूछे ना तो इसकी कीमत तुमने बतानी है 2 लाख, हालांकि खरीदा 4 लाख का, इसकी कीमत तुमने बतानी है 2 लाख। क्या मतलब कि आप बच्चे को ये समझा रहे हैं कि बेटा झूठ कैसे बोलते। आज जब ये बोल रहा है ना, कल ये अपने बच्चे को बोल रहा होगा 4 का खरीद के, बेटा क्या बताना है 2 लाख। तो ये आपके कम बता देने से ऐसा नहीं है कि आपको पाकिस्तान की सदारत मिल जाएगी, वजारत मिल जाएगी, या आपको कोई बहुत बड़ा रुतबा मनसब और मकाम मिल जाएगा। ये एक अकल का फुकदान है। और इसके अंदर फिर जो मामलात आगे बढ़ते गए और वो क्या हो गया कि कुर्बानी लफ्ज क्या है, कुर्बानी, वो कुर्बानी का मतलब आज ऐसा बदलता चला गया कि जनाब आगाज से लेकर अंजाम तक इसमें इतने झूठ आ चुके। मैं उस झूठ की तरफ जो है थोड़ी सी निशानदही करता। व्यापारी के पास खड़ा है और उससे पूछा इसकी कीमत क्या। वो व्यापारियों को भी आज इतने सारे हो गए, सारे यूट्यूबर भी बन गए व्यापारी। अब तो पहले तो ये होता था ना, यूट्यूबर वहां पर जाता, इसकी नाफ देखो, झालर देखो, मुंह देखो, नुकरा देखो, अबलक देखो, ये देखो वो देखो,
اس کا منہ چھوٹا ہے، اس کا جسم بڑا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں نسل کا ہے، وہ اتنی ساری چیزیں، اس میں نام بھی ایسے ایسے۔ او بھائی یہ قربانی کا جانور ہے۔ اگر تم کو یاد ہو وہ واقعہ کہ جب ایک باپ نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی تھی اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے، اس منظر کو اگر سوچ لے تو وجود پر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا کہ آپ قربانی کے جانور کو کہو ارے یہ تو شپاٹر، ارے یہ تو چیتا، ارے یہ تو فلاں، ارے عجیب عجیب ان کے نام ہندوؤں کے نام رکھتی ہے۔ ہندو جو ہے وہ اداکاروں کے نام پر ان کے نام رکھتی ہے کہ معاذ اللہ یہ راہ خدا میں قربان ہونے کے لیے آ رہے۔ بیپاری کو اس انداز میں ڈرایا جاتا کہ اس سال تمہارے جانور بکیں گے نہیں، اس سال جو ہے وہ ایکسپورٹ بند ہے، سارے جانور یہیں پر رکے، انتظار کر لو، پچھلے سال تم لوگ رسیاں چھوڑ کر بھاگے تھے، اور اس طرح سے اس کو ڈرایا جاتا۔ اس کے بعد اس نے قیمت بتائی جیسے 4 لاکھ، تو وہ کہتا ہے اس سے بھی بڑا جانور وہ دیکھ سامنے، وہ 2 لاکھ کا بیچ رہا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات ہے نہیں، وہ صرف وہ اپنی قیمت کم کرانے کے چکر میں اس طرح کی جو ہے وہ گفتگو کرتی جاتی۔ ارے بھائی تیرا بھائی تو بڑا ہوشیار ہے، 3.5 کا میں نے جانور لیا، 5-5 ہزار کے نوٹوں سے میں نے اس کو پیمنٹ کی تھی، اور بیچ میں 4 نوٹ تیرے بھائی نے جعلی بھی چلا دی۔ اب اس کو جو ہے وہ بیچارہ بیپاری بڑی سپیڈ کے اندر گن رہا ہوتا، یہاں سے پیمنٹ وہاں سے پیمنٹ، اور اس کو اتنی تمیز نہیں ہوتی، بیچارے دیہاتی قسم کے لوگ ہوتے۔ اس نے قربانی کے اندر جعلی کرنسی کو چلا دیا، اور اس کے نام کو وہ کہتا ہے کہ جناب یہ جو ہے یہ میری ہوشیاری ہے۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ اور، کچھ لوگ انتظار میں بیٹھے ہوتے، ارے بھیا رک جا، میں تو دیکھ رہا ہوں یہ گلیوں کے اندر جتنا مال آ رہا ہے تو سارے لٹ کر آ رہے ہیں، تیرے بھائی کو پتا ہے منڈی پٹے گی اس سال، دیکھ لے ابھی بارش ہوگی اور اس کے بعد دیکھنا منڈی کی کیفیت کیا ہوگی۔ اور جس وقت میں یہ بیپاری بلک رہے ہوں گے، ان کے جانور جب پانی کے اندر کھڑے ہوں گے، اور اس وقت میں جب یہ رسیاں پھینک کر جا رہے ہوں گے، اس وقت میں تیرا بھائی جائے گا خریدنے کے لیے، جو 5 کا ہوگا 2 کے اندر وہ خرید کر لائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر بندہ یہ تصور کر لے کہ یہ بات وہ کس کے لیے کر رہا، اپنے مومن بھائی کے لیے، میرا ایمان، میرا اسلام، میرا دین، میرا نبی، وہ تو ہم کو یہ تعلیم دے کر گئے، جو اپنے بھائی کے لیے برا چاہے اللہ اس کے ساتھ برا کرے گا، اور جو اپنے بھائی کے لیے بھلا چاہے اللہ اس کی دنیا میں بھی بھلائی کر دے گا، اللہ اس کی آخرت میں بھی جو ہے وہ بھلائی کر دے گا۔ میں ہر سال قربانی الحمدللہ سرزمین انبیاء ملک شام میں کرتا ہوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، تو وہاں پر قربانی کا انداز یہ ہوتا کہ قربانی کے دن، یا ہماری قربانی چونکہ اجتماعی ہوتی ہے، جانور زیادہ ہوتے ہیں، تو اس میں ہم 1 دن پہلے جا کر اپنے قربانی کے جانوروں کو سلیکٹ کرتے ہیں، اور اگلے دن وہیں جہاں پر جانور خریدا وہیں پر سلاٹر ہاؤس کے اندر اس کو قربان کر دیا جاتا۔ میرا سوال صرف ایک یہ ہے پوری قوم سے، اور وہ یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان یہ اعلان کر دے کہ جناب کوئی بھی شخص جانور خرید کر اپنے گھر کے سامنے نہیں باندھے گا، جس کو قربانی کر دی ہے وہ سلاٹر ہاؤس میں جائے، اپنا جانور پسند کرے اور وہیں پر ذبح کر کے تھیلیوں میں پیک کر کے اپنے گھر پہ لے جائے۔ اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ 50 لاکھ کا کرتا ہے، وہاں پر 60 لاکھ کا کرتا ہے، 1 کروڑ کا کرتا ہے، یا پھر یوں کہے کہ جناب اب کس نے دیکھنا داکھنا ہے، 2 لاکھ والا کوئی چھوٹا موٹا پکڑو، قربانی کرو، تھیلی میں ڈالو، گھر چلو۔ پھر تو میں کہوں گا کہ جناب دال میں کچھ کالا نہیں، پوری دال ہی کالی تھی۔ یہ تو نیت کا مسئلہ تھا کہ جب وہ ٹینٹ لگا کر، صوفے لگا کر، اور وہاں پر جو ہے پوری گیدرنگیں سجا کر پورے محلے کو جمع کر کے کہ جناب فلاں سیٹ کے اتنے جانور آئے اور ایک جانور کی قیمت اتنی، اور وہی سیٹ کو جب کہہ دیا گیا کہ سلاٹر ہاؤس میں کوئی بھی تم کو نہیں دیکھے گا، تو وہاں پر 50 لاکھ کی جگہ پر 50,000 کا جانور ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ کچھ اور تھا۔ قربانی کے جانور کی قیمت پوچھنا تو ایسا ہے کہ جیسے اگر سامنے سے جانور گزر گیا اور قیمت نہیں پوچھی شاید اس کا ایمان ہی چلا گیا۔ ایسے بھائی کتنے کا؟ وہ اتنا سا بچہ وہ آ کر پوچھ رہا ہے انکل یہ کتنے کا ہے؟ ارے یہ کہاں سے کس نے سکھا دیا ایسے؟ اچھا اگر نہیں پوچھا نا تو ابا بیٹے کو ڈانٹ رہا، پوچھا کتنے کا ہے؟ کہنے نہیں میں نے، ارے بے وقوف ہے، کم وقت پوچھ تو لیتا کتنے کا لیا اس نے، کیوں آپس میں موازنہ کیا جا رہا؟ اور میں ہوشیار بن گیا، وہ کہہ رہا میں ہوشیار بن گیا۔ میں نے کہا بیٹے کو اگر سکھانا تھا تو یہ بتاتے نا کہ فجر کی 2 رکعت کی قیمت کتنی،
رب کے حضور میں ایک سجدہ کرنے کی قیمت کتنی، قرآن کا ایک لفظ پڑھے تو اس کی قیمت کتنی، ماں باپ کا فرما بردار بن جائے تو اس کی قیمت کتنی، راہ خدا میں خرچ کرے تو اس کی قیمت کتنی، اگر راستے سے وہ کسی مشکل کو دور کرتے تو اس کی قیمت کتنی۔ بچوں کو یہ سکھانا چاہیے تھا، آج ہم نے بچوں کو کس طرف لگا دیا۔ میں آج آپ کو یہ اعلان دیتا ہوں، اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے ہاں بھائی کتنے کا لیا، تو آپ بھی بڑی سادگی کے ساتھ اس کو یہ کہہ دیں کہ بھیا مجھ کو تو پتہ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں پوچھیں گے کہ مالک اس کی کیا قیمت ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی کیا قیمت ہے۔ یہ ہم تو رب کی بارگاہ سے پتہ چلے گا نا کہ اس کی کیا قیمت ہے، جہاں پر مقبول ہوگا وہاں پر اس کی قیمت جو ہے وہ پوچھی جائے گی۔ اور آخر میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ نہ صرف یہ کہ ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے اندر یہ قربانی کا پہلے سلسلہ، ہمیں اپنے بچپن کا یاد ہے کہ قربانی کے لیے ہم ابا کے پیچھے لگتے تھے ہفتے بھر پہلے، تو تب جا کر ابا لے کر آتے تھے، 1 یا 2 دن پہلے قربانی کا جانور آتا۔ اب سوشل میڈیا پر پورے سال یہ قربانی کی منڈی جو ہے وہ سجی رہتی، شہر کراچی سے لے کے ملتان، رحیم یار خان، پنجاب، آپ کے پی تک چلے جائیں تو اب یہ سارے سلسلے، اور ہر ہفتے کی اپڈیٹ، فلاں محلے میں فلاں دن منڈی لگے گی، فلاں شہر میں فلاں دن منڈی لگے گی، اور اس کی پوری اپڈیٹ اس پہ چل رہی ہوتی ہے۔ میں نے قرآن کی ابھی صرف 2 آیتیں پڑھی، دونوں آیتوں میں لفظ کیا ہے غور کریں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ ان صلاتی ونسکی، بے شک میری نماز میری قربانی۔ پہلے ذکر قربانی کا ہے کہ پہلے نماز کا، لیجئے جناب فیصلہ ہو گیا، پہلے ذکر آیا نماز کا۔ اب یہ جتنے بھی بڑے بڑے چودھری بیٹھے ہوتے ہیں نا کیٹل ہاؤس کے اندر، ساتھ میں ان کے 4 منڈو بھی ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، ارے یہ والا جانور، ہاں یہ والا جانور تیرا بھائی خریدے گا، اور پورے سال اسی کو دکھایا جا رہا ہوتا۔ مجھے یہ بتاؤ، کیا تم نے پورے سال نماز پڑھی؟ کیا تم نے پورے سال جو ہے وہ نیکی کے کام کیے؟ کیا پورے سال تم نے سچ بولا؟ کیا پورے سال تم حلال کماتے رہے؟ پورے سال جو ہے تم نے کوئی بھی خلاف شرع کام نہ کیا؟ تب تو میں کہوں گا کہ واقعی میں اس کو قربانی کا بڑا شوق ہے۔ لیکن نماز کا پتہ نہیں، روزوں کا پتہ نہیں، اور دیگر عملوں کا پتہ نہیں، جھوٹ ہمیشہ زبان پر جاری، اور جتنے بھی خلاف شرع کام ہے وہ سارے کرے، اور اس کے بعد کہ بھائی تیرا بھائی دل سے قربانی کرتا۔ یہ کوئی دل سے قربانی نہیں، دل سے قربانی تو وہی کرتا ہے کہ جس کی راتیں اللہ کے ذکر میں گزرے، جس کے دن اللہ کی عبادتوں میں گزرے، جس کی زبان ہمیشہ سچ میں رہے۔ یہ ہے وہ لوگ کہ جب وہ قربانی کا جانور بھی ذبح کر رہے ہوتے ہیں تو یاد خدا اور خوف خدا میں ان کی آنکھوں سے اشک ٹپک رہے ہوتے ہیں کہ اے میرے مالک، میں نے اپنی استطاعت کے مطابق یہ جانور تیری بارگاہ میں قربان کیا ہے، اب مالک اپنے کرم سے اسے قبول فرما، وما علیہ الا البلاغ۔